ایام حج کا آغاز ہو چکا ہے، ماہ مبارک کے شوال اور پھر اس کے بعد ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اور یقیناً احباب بھی جانتے ہوں گے کہ ہماری فقہ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اشہر الحج، حج کے مہینے۔ تو شرعی مسئلے کے اعتبار سے پہلی شوال سے جو ہے وہ حج کے مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور آج مکہ مکرمہ میں کہہ لیں، مدینہ منورہ میں کہہ لیں، باقاعدہ انتظامات کے مطابق پہلی ذی القعدہ سے حجاج کرام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام حجاج کرام کے لیے سفر کو خیریت کا سفر قرار دے، انشاءاللہ مجھے اور آپ کو پروردگار حج کی سعادت نصیب کرے۔ تو ایک فقہی مسئلہ میں اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں رمضان کی خدمت میں۔ ایک ہمارے یہاں رسم ہے کہ جب کوئی حاجی جو ہے وہ ارادہ حج کرتا ہے اور مکہ اور مدینہ کی طرف جاتا ہے اور حج کا سفر اختیار کرتا ہے، تو احباب، دوست، رشتہ دار، پڑوسی، جاننے والے اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے پاس کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے ہیں اس کو کہ تم حج پر جا رہے ہو تو ہمارے طرف سے تحفہ قبول کرو۔ ایک بڑی اچھی سی رسم ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ رسمیں ویسے بھی اچھی ہوتی ہیں، ملنا ملانا صلہ ارحام میں آتا ہے، صلہ اخوان میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ حاجی جو ہے وہ جاتا ہے دوستوں کے گھر، رشتہ داروں کے گھر کہ بھئی میں سے آ گیا ہوں، تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں، زمزم لایا ہوں، کھجورے لایا ہوں، ہے نا، یہ ہمارے یہاں رسم ہے۔ سمجھانا یہ عزیزان گرامی کہ یہ جو ہمارے یہاں عادت ہے یا جو ہمارے یہاں جو رسم ہے، اسلام نے جو ہمیں گائیڈ کیا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، الٹا ہے۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ جب حاجی حج پر جا رہا ہے تو اس وقت وہ جائے رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس، احباب کے پاس، پڑوسیوں کے پاس، ان کو بتائے کہ میں حج پر جا رہا ہوں، ان سے دعائیں لیں، ان سے معافی مانگے۔ اور آپ یقین جانیں عزیزان گرامی کہ میں اپنے تجربات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض اوقات مجھ سے سوال ہوتا ہے، انہیں ہوتا رہا ہے پہلے، کہ مولانا میں حج پہ جا رہا ہوں تو کیا بھائی سے ملنا واجب ہے، کیا بھائی سے ملنا ضروری ہے؟ یعنی اگر مولانا صاحب کہہ دیں کہ نہیں جانا ضروری نہیں، تو ابھی بھی جو ہے وہ دل میں ناراضگی ہے اور اس ناراضگی کی وجہ سے جو ہے وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام پسند کرتا ہے کہ آپ جائیں، ان سے سوری کریں، رب العزت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، دلوں کو صاف کر کے جائیں، سینے لگ کر جائیں، محبتوں کے ساتھ جائیں، تاکہ پروردگار بھی آپ کی حاضری کو قبول کرے انشاءاللہ۔ تو حاجی جائے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، دوستوں سے ملنے کے لیے، اور جب وہ واپس آ جائے تو اب ایک اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا وقار ہے، اس کا شرف ہے۔ اب وہ گھر میں بیٹھے گا اور جتنے پڑوسی، دوست، احباب، رشتہ دار وہ ملنے کے لیے آئیں گے۔ بابا اب یہ عام آدمی نہیں رہا، یہ اللہ کے گھر کا مہمان بن کے آیا ہے، یہ پروردگار کے گھر کا حج کر کے آیا ہے، یہ سچ کی سعادت حاصل کر کے آیا ہے۔ اچھا، اب اس کا خلاصہ آپ کیا کریں؟ یعنی ہمارے یہاں رسم بھی ہے، یہ بھی نبھانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے ماحول کے اعتبار سے میں یہی مشورہ دوں گا کہ یار ایک کام کریں، دونوں رسموں کو نبھائیں، جو اسلام کی رسم ہے اس کو بھی نبھائیں، تو مسلمانوں کی رسم ہے اس کو بھی نبھائیں۔ جاتے وقت جناب علی حاجی بھی جائے دوستوں سے ملنے، دوست بھی ملنے کے لیے آئیں، اور جب واپس آ جائے تو پھر اگین ایسا کام کر لیں کہ بھئی حاجی بھی ملے تو پھر لے کر جائے، اور دوست بھی ملنے کے لیے آئیں کہ بھئی تم حج کے آئے ہو کر کے آئے ہو تو ہم تم سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا محبتوں والا مستحب ہے اور اپنائیت والا مستحب ہے، تو ضرور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ایک سال بعد پڑھ دیں گے محمد و آل محمد کی ذات پر۔